اور طریقہ جو ہے وہ اس مال کو کہتے ہیں کہ جس میں میت کی تجہیز و تکفین کر دی گئی ہو، اس پر اگر کوئی قرض ہو تو وہ ادا کر دیا گیا ہو، اور میت نے اگر کسی غیر وارث کے حق میں کوئی وصیت کی ہو تو 1/3 مال تک اس کو پورا کر دیا گیا ہو۔ جب یہ 3 حقوق ادا کر دیے جائیں، اب جو مال بچے گا اس کو طریقہ کہا جاتا ہے۔ بیوی جو ہے اگر انتقال کر جائے عورت، تو اس کی تجہیز و تکفین اس کے مال سے نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ شوہر کے ذمہ لازم ہوتی ہے، وہ شوہر کرے گا۔ ورنہ جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 4 حقوق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، اور اس کا مال یعنی تجہیز و تکفین سب سے پہلا حق، پھر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد وارث کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو 1/3 مال تک پورا کیا جائے گا، یعنی 90,000 چھوڑیں تو 30,000 تک پورا کیا جائے گا، باقی وارثوں کے لیے وہ ہوگا۔ اور وارث کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں ہے، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا، لہٰذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، تو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک اور بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کسی بھی شخص کا مال وراثت یا طریقہ اس وقت بنتا ہے جب اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ما ترک آگے فرمایا طریقہ، وہ جو چھوڑا ہو اس نے، تو خود کہاں گیا ہے؟ کہیں چلا گیا ہے، وفات پا گیا اور چھوڑ گیا ہے اس کو، ورنہ تو زندہ ہے تو چھوڑا تو نہیں ہے اس نے۔ تو مال وراثت کسی کا اس کی وفات کے بعد بنتا ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی وارث یعنی مستقبل میں ممکنہ وارث بیٹا مطالبہ کرے ابا جی مجھے میرا حصہ ابھی دے دو، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال وراثت انتقال کے بعد بنے گا۔ اور اس کو پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ باپ بھی تو وارث بنتا ہے، اگر بیٹا مر جائے تو باپ اس کا وارث ہوتا ہے، تو کیا باپ مطالبہ کر سکتا ہے کہ تیری جائیداد میں جو میرا حصہ بنتا ہے ابھی مجھے دے دے، کیا پتہ تو مر جائے؟ تو یہ بیکار بات ہے۔ ہاں درخواست کی جا سکتی ہے، ادب کے ساتھ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، اور والد صاحب اپنی مرضی سے خوشی سے اگر دینا چاہیں تو وہ ان کی اپنی ثوابدید پر ہے، لیکن کوئی نہیں میرا حق بنتا ہے مجھے دے دو، یہ کوئی حق نہیں بنتا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے میں حق مقرر فرمایا ہے کہ انتقال کے بعد جو کچھ ہے وہ طریقہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں والد صاحب نے جس کو بھی جو کچھ دیا اس کا اس تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بیچارے جو جانتے نہیں ہیں اور نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں مال کی بات آتی ہے تو وہاں آنکھیں بھی دین سے بند کر لیتے ہیں اور اپنے جذبات کو آگے لے آتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن عظیم کی واضح اور صریح آیات اور اللہ کے واضح احکام کا وہ انکار بھی کر دیتے ہیں چند ٹکوں کے لیے۔ لہٰذا ایسے لوگ بہت سارے ملتے ہیں کہ اب اس کو تو جہیز بھی دیا تھا ابا نے، اس کی شادی پہ اتنا خرچ کر دیا تھا، وہ مائنس ہوگا۔ وہ مائنس نہیں ہوگا، اس کا سبب یہ ہے کہ زندگی میں والد صاحب نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو ہبہ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، وہ ان کی مرضی پر منحصر ہے، وہ ان کا مال تھا، وہ جس پر چاہے خرچ کرتے۔ ابھی آپ زندہ ہیں تو آپ کا مال آپ ہی کا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کسی پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اولاد میں مساوات کرنی چاہیے خرچ کرتے وقت، تو بیٹے کی شادی بھی ہوتی ہے، اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو والد صاحب اس پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ والد صاحب نے جہیز میں ہماری بہن کو اتنا اور فلاں چیز دی تھی، اس کی بڑی مالیت بنتی تھی، وہ مائنس کیا جائے گا۔ تو زندگی میں جو کچھ بھی دیا اس کا مال وراثت کی تقسیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقال کے بعد کی تقسیم کو ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ بھائی قبضہ کر لیتے ہیں اندرون سندھ وغیرہ اور پنجاب سے، دیہات کے علاقوں سے تو بہت زیادہ مجھے میسیجز اور پیغام آتے ہیں خواتین کے کہ بھائیوں نے، ابا کا انتقال ہوا، بھائیوں نے زمینیں تھی وہ سب کچھ بھی نہیں دیا ہمیں۔ تو یہ ظلم ہے،
اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، وہ دینا ہوگا، نہیں دیں گے تو اپنے اوپر بھی کتنا خرچ کر لیں گے، کتنا عرصہ اسے استعمال کر لیں گے، بالآخر وہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب چلے جائیں گے تو اس کا وبال ان پر ہوگا۔ آپ کو بارہا ایک حدیث میں نے سنائی ہے حقوق العباد سے متعلق کہ حضور نے فرمایا کہ اعمال کے 3 دفاتر ہیں، ایک دفتر وہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف نہیں کرے گا، یہ کفر و شرک ہے۔ دوسرا دفتر وہ ہے کہ جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ حقوق اللہ ہے، کوئی نماز چھوٹ گئی، کوئی روزہ چھوٹ گیا، کوئی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہو گئی، گناہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دے، چاہے تو گرفت فرمائے۔ لیکن تیسرا دفتر اعمال نامے کا وہ ہے کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی چھوڑے گا نہیں مگر اس کا حق دلوائے گا، یہ حقوق العباد ہیں۔ اور آخرت میں پھر اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر اپنے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی اور اس کا حق باقی ہوگا تو پھر اس کے گناہ ہمارے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اور حضور نے پھر یہ حدیث میں بیان فرمایا، اور آخر میں حضور کا مبارک جملہ یہ تھا، آپ نے وعید ارشاد فرمائی کہ پھر ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر طرح کی نیکی بھی لایا لیکن خسارے میں رہا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابا جی نے اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا تھا، اب ابا فوت ہو گئے تو وہ بیٹا وارث بن رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اب ابا جانے پھپھو جانے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو معلوم ہے کہ والد صاحب نے پھپھو کا حصہ نہیں دیا تھا، تو لہٰذا اس پر لازم ہے، کیونکہ یہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ تو دوسرے کا ہے، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص سود لیتا ہو، رشوت لیتا ہو، اور اس کے مال میں مکس جو ہے وہ حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، اور وہ مال وراثت بنے تو اس کا لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ اگر اسے معلوم ہے کہ اتنا مال فلاں شخص سے لیا ہے، تو چونکہ اب معلوم بھی ہے کہ کتنا ہے، اماؤنٹ بھی معلوم ہے، اور کس سے لیا ہے وہ بندے بھی معلوم ہے، تو وہ اماؤنٹ اس کو دینا لازم اور ضروری ہے۔ وہ مال وراثت کے طور پر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اگر وہ اس کے وہ نہیں ہے تو اس کے وارثوں کو وہ واپس کرے گا، اگر وارث بھی نہیں ہے تو اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، پھر بھی وہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ والد صاحب نے اپنی بہن کا حق دبا لیا، اب وہ ان کے بیٹے کے پاس ان کے انتقال کے بعد جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹے پر لازم ہے کہ جو کسی کا حق اس میں حرام شامل کر لیا ہے وہ اس کو دینا لازم ہوگا، ورنہ آخرت میں اس کی بھی گرفت ہوگی۔ پھر وہ کئی بار پہلے بھی ذکر ہو گیا ہے کہ والد صاحب خالی گھر چھوڑ گئے ہیں، وہ تو شادی شدہ ہے، اچھا کھاتی ہے اور اچھے گھر میں رہتی ہے، وہ تو ویل سیٹلڈ ہے، ویل آف ہے، اور ہمارے پاس تو یہی گھر ہے، اور پھر اطراف کے جو بیویاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی شوہر کے لیے جہنم میں جانے کا پورا بندوبست انہوں نے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس کو تو پہنچا کے ہی دم لینا ہے، تو وہ الگ، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بھئی اگر والد صاحب یہ گھر نہ چھوڑ کر جاتے تو آپ اپنی زندگی جیتے یا نہیں جیتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنا جائز آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ لے لیں اور باقی چھوڑ دیں، اس کو دے دیں، اس کا حصہ فروخت کر دیں، اس کا حصہ دے دیں، یا اس کا حصہ خود پرچیز کر لیں، خرید لیں، اور آہستہ آہستہ اس کو رقم کی ادائیگی کر دیں۔ یہ ساری صورتیں باہمی رضامندی سے کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک آدمی نے طے کر لیا ہو کہ وہ خالی کرا کے بتاؤ میں بیٹھا ہوں نا، دیکھتا ہوں کون آتا ہے، تو آج اگر تمہارے ہاتھ میں، تمہارے قبضے میں ہے تو یہ صحت کتنے دن سلامت رہے گی؟ یہ اقتدار اور یہ قبضہ کتنے دن سلامت رہے گا؟ ایک دن تمہارا یہ حال ہوگا کہ تم ہل بھی نہیں سکو گے، اور تمہارا لباس لوگ اتار لیں گے، غسل دیں گے اور اندھیری قبر میں ڈال کر آ جائیں گے، پھر کیا کر لو گے تم؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انسان کو سوچنی چاہیے۔ اللہ نے بیان فرما دیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، اور اس